ہسٹری میڈیا ٹی وی کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ ناظرین، ہندوستان میں ایک سلطان ایسا بھی تھا کہ جب تک زندہ رہا انگریزوں کو لگتا تھا کہ وہ کبھی ہندوستان پر قبضہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے جب انگریز افسر نے اس بہادر سلطان کی لاش دیکھی تو لاش پر پاؤں رکھ کر کہنے لگا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، کیونکہ یہ بہادر سلطان ہندوستان پاک و ہند میں انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے راستے میں آخری اور بڑی رکاوٹ تھی۔ 1760 عیسوی میں دہلی سے 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر سرنگا پٹم واقع ہے۔ اس شہر کے ایک مینار کے ایک کمرے میں ایک 10 سالہ لڑکا بڑی محنت سے اپنی چھری کی مدد سے کھڑکی کی لوہے کی سلاخوں کو کاٹ رہا تھا۔ اس کا 5 سالہ چھوٹا بھائی اس کے پاس بیٹھا ہوا یہ دیکھ رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ کر کھڑکی سے رسی کی مدد سے اپنے بھائی کو لے کر نیچے اتر گیا۔ تھوڑی دیر میں سارے سرنگا پٹم شہر میں شور مچ گیا کہ باغی جرنیل حیدر علی کے 2 قیدی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ سلاخیں کاٹنے والا 10 سالہ لڑکا فتح علی ٹیپو تھا، اور اب یہی ننھا بہادر ٹیپو اپنے چھوٹے بھائی کریم کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھر رہا تھا، کیونکہ ٹیپو کے والد حیدر علی جو کہ میسور کے راجا کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کے ساتھ سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا اور اب وہ شہر سے فرار ہو چکا تھا، اور اس کے بیٹوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اب وہ بھی بھاگ نکلے تھے۔ اس دوران ہندوؤں کا ہولی کا مقدس تہوار آ گیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے فتح علی ٹیپو اور اس کے بھائی کریم کو ہولی کے رنگوں میں رنگ کر ان کا حلیہ تبدیل کر دیا، اور دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس فرار کے 1 سال کے اندر اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی ریاست میسور کا نواب بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد، لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل کرتے ہی گزر گیا، اور جب 1782 میں ارکاٹ کے مقام پر حیدر علی کی وفات ہوئی تو ٹیپو تخت نشین ہوا، تو یہی مسائل اس کے سامنے بھی آ گئے۔ میسور کی حکمرانی کانٹوں کی سیج تھی، مگر ٹیپو چاہے کتنا ہی بہادر کیوں نہ ہو اپنی سلطنت کی تباہی روک نہ سکتا تھا، محض کچھ عرصہ کے لیے ٹال ہی سکتا تھا۔ اس کی وجہ ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیائی محل وقوع ہے۔ وہ صوبے جو آج کل بھارتی ریاست کرناٹک، تامل ناڈو اور کیرالہ کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ یہ ایک بڑی رقبہ والی ریاست تھی، مگر اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی موجود تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں میں انگریزوں یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت تھی، جن کا فوجی مرکز جنوب میں مدراس تھا، جو آج کل چنائی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقوں کے ساتھ ہی حیدرآباد دکن ریاست واقع تھی، جو کہ اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے موجود تھے، جن کی سلطنت میسور کی ریاست سے لے کر دہلی تک پھیلی ہوئی تھی، اور مغرب میں سمندر تھا، یعنی کسی طرف سے بھی ٹیپو کو کوئی مدد نہ مل سکتی تھی، اور پیچھے ہٹنا اس کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی، کیونکہ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت بڑی ترقی یافتہ تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدن باقی ہندوستان کے شہریوں سے 5 گنا زیادہ تھی، تو ایسے میں میسور کے تینوں طرف پھیلے دشمن اس سونے کی چڑیا پر اسی لیے قبضہ کرنا چاہتے تھے۔
اس لیے ان سے صلح یا معاہدہ کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ لیکن ٹیپو ہار ماننے والوں میں سے بھی نہیں تھا، وہ صلح یا جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، مگر یہ تمام کے تمام معاہدے ناکام ثابت ہوئے اور ٹیپو سلطان کو آخرکار جنگ ہی کرنا پڑی۔ ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کو ایسی شکستیں دیں کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثہ میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے تحت میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ اس جنگ کو میسور کی دوسری جنگ بھی کہتے ہیں۔ یہ جنگ 1780 سے لے کر 1784 تک جاری رہی۔ اسی جنگ کے دوران نواب حیدر علی کی وفات ہو گئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمنوں سے جنگ اس کو کمزور کر دیتی، مگر ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی دشمنوں کو پے در پے شکستیں دیں اور پھر اس نے بنگلور کے قلعہ میں محصور انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت امیز شکست کبھی نہ ہوئی تھی، اس لیے انگریزی فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو سلطان جنگ جاری رکھتا تو جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا، جس سے جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیتے ہوئے صلح کر لی۔ 1784 عیسوی میں ٹیپو نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو کو ہندوستانی لوگوں کا ہیرو بنا دیا گیا، مگر برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ ناظرین کرام، انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر انہوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے تو ٹیپو سلطان کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ انگریز کی یہ فطرت ہے کہ اگر کوئی کام جنگ سے نہ ہو سکے تو وہ سازشوں کا جال بننا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے میں ٹیپو کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے سلطان بننے کے بعد کئی لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جس میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیہ بھی شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو سلطان کو تخت سنبھالنے میں مدد کی تھی، لیکن اب وہ محسوس کر رہے تھے کہ ٹیپو سلطان ان کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پسندی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ٹیپو کے انتہائی قریبی اور وفادار جرنیل محمد علی قمیدان نے ٹیپو کے مخالف کو پناہ دی تھی تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا اور قمیدان کو گرفتار کر لیا۔ قمیدان نے قید میں ہی خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار بد دل ہو گئے، چنانچہ سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور انگریزوں کو اپنا مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اب انگریزوں کو دربار سے غدار ملنے لگے تھے اور ان غداروں کا خریدار ایسٹ انڈیا کمپنی کا نیا آیا ہوا گورنر جنرل لارڈ کارنوالس تھا۔ یہ شخص بہت ہی مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اس کو اس کے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو سلطان کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں سے ایک مشہور انگریزی جاسوس کے طور پر سید امام کو بھیجا گیا۔ یہ جاسوس ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم پہنچا اور ناراض درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت اور مدد پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بروقت پکڑی گئی تھی اور ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا اور سید امام اور دیگر کو سزائے موت دے دی گئی۔ لیکن اس کے باوجود غدار پروڈکشن فیکٹری سے یہ تعداد کم ہونے کی بجائے بڑھنے لگی۔
टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस अकेला टीपू के मुकाबले में आने से डरता था। उसने निज़ाम हैदराबाद और मरहट्टों को भी साथ मिला लिया। जंग शुरू करने के लिए उसने बहाना बनाया कि टीपू ने अंग्रेज़ों के एक इत्तेहादी राजा रणकंवर के ख़िलाफ़ जंग छेड़ी है। हालांकि ये जंग टीपू की बजाय राजा ने खुद शुरू की थी और टीपू की जवाबी कार्रवाई के बाद ये मामला ख़त्म हो चुका था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस जंग को जवाज़ बनाकर साबका शिकस्त के वक़्त किया जाने वाला सुलह का मुआहदा ख़त्म कर दिया और मैसूर पर हमला कर दिया। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बेंगलोर पर कब्ज़ा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसे बेंगलोर में ही घेर लिया। लेकिन जब टीपू फैसलाकुन हमला करने वाला था तो उसकी फ़ौज में मौजूद गद्दारों ने हमला की तफसील लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी, जिसकी बदौलत वो बच निकलने में कामयाब हो गया। वो ना सिर्फ बच निकला बल्कि उसने एक लंबा चक्कर काट कर टीपू सुल्तान के दारुल हुकूमत श्रंगापट्टनम पर चढ़ाई कर दी। लेकिन श्रंगापट्टनम से 15 मील के फासले पर उसकी हिम्मत जवाब देगी। वजह यह थी कि उसकी फ़ौज थक चुकी थी और टीपू के छापामार दस्तों ने उसकी सप्लाई लाइन भी काट के रख दी थी। और दूसरा, अंग्रेज़ों के दोनों इत्तेहादी निज़ाम और मरहट्टे जिन्होंने अपनी फ़ौज भेजने का वादा किया था, वो दोनों भी उनकी मदद को ना पहुँचे थे। यूं लॉर्ड कॉर्नवालिस श्रंगापट्टनम के मुहासरा में नाकाम रहा। उसके फौजी भूख और बीमारी से मरने लगे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एहसास हो गया कि अगर उसने इस हालात में टीपू सुल्तान की फ़ौज पर हमला किया तो उसे शिकस्त फाश होगी और अपनी फ़ौज के साथ बेंगलोर रवाना हो गया। ये वो मौका था कि जब टीपू सुल्तान ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और फाश गलती कर दी और शिकस्त खुर्दा अंग्रेज़ फ़ौज का पीछा करके उसे तबाह करने की बजाय उसे निकल जाने का मौका दिया। इस गलती का खमियाजा ना सिर्फ मैसूर बल्कि सारे हिंदुस्तान को 150 साल गुलामी की सूरत में भुगतना पड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बचकर निकल गया और जल्द ही मरहट्टों और निज़ाम से जा मिला। फिर ये तीनों इत्तेहादी यानी अंग्रेज़, मरहट्टे और निज़ाम खूब तैयारी के साथ श्रंगापट्टनम पर हमलावर हो गए। अब टीपू को एहसास हुआ कि वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को बच निकलने का मौका देकर संगीन तरीन गलती कर चुका है, मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा ना था, क्योंकि अब तो हर गुज़रते दिन के साथ श्रंगापट्टनम का मुहासरा सख्त से सख्त तर होता जा रहा था। ऐसे में टीपू ने हार मान ली और सुलह की दरख्वास्त कर दी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू से आधी सल्तनत और 8 करोड़ रुपए जंगी तावान वसूल किया। यूं अपनों की गद्दारी और जंगी गलतियों की बदौलत टीपू की ताकत पर ऐसी कारी ज़रब लगी कि वो कभी ना संभल सका। इस जंग को मैसूर की तीसरी जंग भी कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस से शिकस्त के टीपू और उसकी सल्तनत पर 2 फौरी असरात मुरतब हुए। एक ये कि टीपू सुल्तान पर अंग्रेज़ों से बदला लेने का जुनून सवार हो गया और टीपू ने तय कर लिया कि वो जब तक अंग्रेज़ों को शिकस्त नहीं देगा वो पलंग पर नहीं सोया करेगा बल्कि फर्श पर सोया करेगा। उसने एक खिलौना घड़ी भी तैयार करवाई जिसमें एक शेर एक बरतानवी फौजी का गला दबोच रहा था और ये घड़ी आज भी लंदन के म्यूज़ियम में महफूज है। टीपू इस घड़ी को देखकर दुश्मन से बदला लेने की तरकीबें सोचता रहता और दूसरा असर ये हुआ कि टीपू सुल्तान के दरबारियों ने अंदाज़ा लगा लिया कि अब टीपू और उसकी सल्तनत का कोई मुस्तकबिल ना है, इसलिए वो सुल्तान से दूर होने लगे। उस वक़्त एक दस्तूर था कि अगर कोई रियासत कमज़ोर हो जाती
تو اس کے عمرا اپنی پارٹیاں تبدیل کر لیا کرتے تھے اور کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے۔ اس دور کے ہندوستان کی یہ تلخ سچائی تھی جس نے آخرکار سارے ہندوستان کو انگریزوں کا غلام بنا دیا۔ ٹیپو سلطان کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، مگر اس کے کسی ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ ایسے حالات میں ٹیپو کے بہترین جانشین کے طور پر ثابت ہو۔ چنانچہ جس ریاست کا حکمران بڑھاپے کی جانب بڑھ رہا ہو، اپنا آدھا علاقہ کھو چکا ہو اور تینوں اطراف سے مضبوط دشمنوں میں گری ہوئی ریاست کا مالک ہو، اسے کسی مضبوط جانشین کی بھی توقع نہ ہو۔ اس کا زیادہ دیر تک برقرار رہنا صرف ایک معجزہ ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن ٹیپو سلطان بھی ایک معجزہ کی امید ہی لگائے بیٹھا تھا، اور اسے امید تھی برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے، کیونکہ فرانس ٹیپو کا اتحادی رہ چکا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسی جرنیل نپولین بوناپارٹ کے پاس اپنا سفیر بھیجا اور مدد کی درخواست کی۔ نپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نپولین 1798 عیسوی میں فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے کے لیے نکلا تو برطانیہ سمجھا کہ وہ ٹیپو کی مدد کو جا رہا ہے۔ پھر نپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں نے سمجھا کہ اب نپولین ہندوستان پہنچے گا، مگر جب برطانوی بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی تب کہیں جا کر ہندوستان میں کمپنی سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ لیکن کیونکہ اس زمانے میں ایک خبر دوسری جگہ جانے میں ہفتوں لگا دیتی تھی، اس لیے برطانیہ اور ہندوستان میں یہ افواہیں گردش کرتی رہیں کہ نپولین ٹیپو کی مدد کے لیے اب آیا کہ اب آیا۔ ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا اور فرانس سے بھی مدد آنے کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ٹیپو کے دشمنوں نے صرف یہ طے کرنا تھا کہ وہ شیر میسور کا شکار کب، کہاں اور کیسے کریں گے۔ ناظرین کرام، اس دوران لارڈ کارنوالیس واپس چلے گیا اور اس کی جگہ لارڈ ویلزلی کو گورنر جنرل بنا کر ہندوستان بھیجا گیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ انگریزوں کے ذہن پر مسلسل یہ خوف سوار تھا کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ خوف بے جا بھی نہیں تھا، کیونکہ ٹیپو سے آخری جنگ کرنے سے 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی اور جنگ آزادی امریکہ کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ برطانیہ پھر فرانس کو مداخلت کی اجازت دے کر پھر ہندوستان میں ٹیپو کی شکل میں ایک نیا جارج واشنگٹن افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ چنانچہ لارڈ ویلزلی ٹیپو کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہندوستان آیا تھا۔ اس نے آتے ہی جنگ کی تیاریاں شروع کر دی۔ برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی ہندوستان پہنچنے لگے، لیکن لارڈ ویلزلی کو ٹیپو سے جنگ کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا اب وہ لارڈ ویلزلی کے ساتھ تھے۔ لارڈ ویلزلی نے ٹیپو کے غداروں سے طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی ٹیپو کی فوج کو انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی لارڈ کو یہی یقین دلایا تھا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے، یعنی اس جنگ کا نتیجہ پہلے سے ہی فکس تھا۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے لارڈ ویلزلی اپنے اتحادیوں کے ساتھ جنگ میں کود گیا
और सुलह का मुआहदा तोड़ने के लिए उसने ऐलान किया कि टीपू फ्रांस के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ साजिश कर रहा है, इसलिए मुआहदा ख़त्म किया जाता है और जंग ज़रूरी है। फरवरी 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ी फ़ौज और इसके इत्तेहादियों ने चारों तरफ से टीपू सुल्तान पर हमला कर दिया। टीपू ने हमला आवर दुश्मनों से मुकाबला के लिए लश्कर रवाना किए, मगर कमांडरों ने दुश्मन पर हमले का हर मौका ज़ाया कर दिया। अपने कमांडरों का ये अंदाज़ देखकर मैसूर के सिपाही ये सवाल करते थे कि जब दुश्मन हमारी ज़द में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन ये जवाब देकर इनको खामोश करवा दिया जाता था कि ये सुल्तान की ही हिकमत अमली है। लेकिन हकीकत में गद्दारों ने शेर मैसूर के हाथ पांव बांधकर उसे दुश्मन के सामने फेंकने का मंसूबा बना लिया हुआ था। लेकिन अब शेर मैसूर भी हार मानने को तैयार ना था। इस मौका पर वो खुद फौज लेकर निकला और अंग्रेज़ जनरल हैरिस के छक्के छुड़ा दिए। लॉर्ड वेल्जली ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जर्नैल होने का इतराफ़ किया है, लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहाँ भी अंग्रेज़ों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को तोपों की जद में लेकर आते। इस तरह टीपू को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा और पीछे हटकर श्रंगापट्टनम पर दफाई पोजीशन ले ली गई। अप्रैल 1799 में यानी हमला शुरू होने के 2 माह बाद ही अंग्रेज़ों ने श्रंगापट्टनम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे वक्त में गद्दारों ने दुश्मनों को बता दिया कि शहर की हिफाजती दीवार का कौन सा हिस्सा कमज़ोर है। अंग्रेज़ों ने इस दीवार को निशाना बनाया और एक बड़ा शगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वज़ीर मीर सादक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेज़ों से खुफिया मीटिंग की। तह ये पाया कि अगले रोज़ दोपहर तक अंग्रेज़ उस शगाफ पर दावा बोल देंगे, जबकि मीर सादिक वहाँ मौजूद फ़ौज को पहले ही वहाँ से हटा चुका होगा। मीर सादिक वापस चला गया और 4 मई का दिन तुलू हुआ। नजूमिया ने सुल्तान टीपू से कहा कि आज का दिन आपके लिए इंतहाई मनहूस और बदशगुन है। आप फ़ौज के साथ रहें और खैरात करें। लेकिन दोपहर को जब सुल्तान टीपू खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोपखाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया था। ये सुनते ही टीपू फौज की पोजीशन का जायज़ा लेने के लिए किला से बाहर निकल आया। सुल्तान किला से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर लिए ताकि टीपू वापस किले में ना आ सके। ये भी कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत हुई थी ताकि खबर सुनकर सुल्तान जोश में किला से बाहर निकले। यूं ये तमाम कार्रवाई भी गद्दारों की कारस्तानी थी। सुल्तान किला से बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ मीर सादक और पूर्णिया ने फ़ौज को तनख्वाह देने के बहाने दीवार से पीछे हटा लिया था। अब शगाफ की जगह बिल्कुल खाली थी। अब इसी शगाफ से अंग्रेज़ी फ़ौज अंदर दाखिल होने लगी। सुल्तान ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फ़ौज को जमा कर सके, मगर सद अफसोस कि किले के मुहाफ़िज़ों ने मालिक ही को अंदर आने से रोक दिया। इस मौका पर सुल्तान ने अंग्रेज़ों से आखिरी बार 2-2 हाथ करने का फ़ैसला कर लिया। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने खिदमतगार से बंदूक लेकर अंग्रेज़ों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर सिपाही भी जान तोड़ कर लड़े, लेकिन जल्द ही ये आखिरी वफादार भी एक एक करके गिरने लगे। खुद सुल्तान को भी गोलियां लगीं और वो ज़ख्मी हो गया। एक मुलाजिम ने कहा कि हजूर अंग्रेज़ों को बता दें कि आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख़ में अमर हो गए। उसने कहा कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गिद्दड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर होती है। शेर मैसूर उस वक़्त तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर नहीं गया।
انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعہ کے باہر لڑنے والا یہ شخص ہی ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز اس کی کمر سے بندھی ایک ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریز کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان ٹیپو کے سر میں لگی۔ یوں ٹیپو سلطان شہید ہو گیا، لیکن تب تک قلعہ میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیہ نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا ہے۔ اس خبر کے پھیلنے پر سپاہی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعہ کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں ہی دفن کیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 49 برس تھی، اس لیے اسے 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ ٹیپو کی شہادت کے 49 سال بعد تمام ہندوستان پر برطانوی پرچم لہرا رہا تھا۔ یوں اس انگریز افسر کی بات سچ ہو گئی جس نے ٹیپو سلطان کی لاش پر پاؤں رکھ کر کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریزوں نے ٹیپو کے خاندان کو کلکتہ بھیج دیا تھا۔ ٹیپو کی اولاد میں اس شہر میں 200 سال تک محنت مزدوری کرتی رہی۔ 2009 میں ہندوستانی حکومت کو یہ خیال آ ہی گیا کہ ان کا شاہی سٹیٹس بحال کر کے انہیں ٹیپو کی جائیداد واپس کر دی جائے۔ آج ٹیپو سلطان کے مزار پر ہندو اور مسلمان سبھی حاضری دیتے ہیں۔ سرنگا پٹم بھارتی ریاست کرناٹکا میں شامل ہے۔ ریاست میں ٹیپو سلطان کا یوم پیدائش سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے، اگرچہ ہندو متعصب سیاسی جماعتیں اس کی مخالفت کرتی ہیں، مگر یہ بھی ایک زندہ حقیقت ہے کہ ٹیپو کو آج بھی ہندوستان کی آزادی کا ہیرو مانا جاتا ہے۔